أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرائے گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھاتا ہے۔ جسے برباد ہونا ہو وہ صبح دلیل دیکھ کر برباد ہوا، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ صبح دلیل دیکھ کر زندہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر، اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ اس کو آیت میں یوم الفرقان بھی بتایا گیا ہے، یعنی وہ دن جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور پر غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئیں۔ یہ میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ بدر ایک وادی کا نام ہے۔ اس کے 2 کنارے ہیں جو مدینہ منورہ سے قریب تر ہیں۔ اس پر مسلمانوں کا لشکر موجود تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر موجود تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنگ بدر، معرکہ بدر، قافلہ ابو سفیان اور مقام جنگ کی پوری تفصیل۔ فرماتے ہیں کہ اس دن تم وادی دنیا میں تھے جو مدینہ شریف سے قریب ہے، اور مشرک لوگ مکہ کی جانب مدینہ کی دور وادی سے تھے۔ ابو سفیان اور اس کا قافلہ تجارتی اسباب سمیت نیچے کے رخ دریا کی طرف تھا۔ اگر تم اور کفار قریش پہلے سے جنگ کا ارادہ کرتے تو یقیناً تم میں اختلاف پڑتا، لڑائی کہاں سے ہو۔ یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں طے کر کے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے اور پھر تمہیں اس کی
कसरत तादाद और कसरत असबाब मालूम हो जाती तो बहुत मुमकिन था कि इरादे पस्त हो जाते। इसलिए कुदरत ने बग़ैर पहले इतला किए दोनों जमातों को अचानक मिला दिया। अल्लाह ताला का ये इरादा पूरा हो जाए कि इस्लाम और मुसलमानों को बुलंदी और मुशरिकों और शिरक करने वालों को पस्ती हो। बस जिसको करना था अल्लाह ताला जो कुछ करना था अल्लाह ताला कर गुजरा। चुनाचा काब बिन मालिक की हदीस में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमान तो सिर्फ़ काफ़िले के इरादे से ही निकले थे। अल्लाह ताला ने दुश्मन से मुठभेड़ करवा दी बग़ैर किसी तकर्रुर के और बग़ैर किसी जंगी तैयारी के। अबू सुफियान मुल्क शाम से काफ़िला लेकर चला। अबू जहल इसे मुसलमानों से बचाने के लिए मक्के से निकला और काफ़िला रास्ते से निकल गया। मुसलमान और काफिरों की जंग हुई। इससे पहले दोनों एक दूसरे से बेखबर थे। एक दूसरे को खसूसन पानी लाने वाले को देखकर इन्हें उनका इल्म हुआ। सीरत मोहम्मद बिन इसहाक में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर अपने इरादे से जा रहे थे। सफरा के करीब पहुंचकर उमर बिन अद्दी बिन अबू अल ज़रग़बा जैसी को अबू सुफियान से पता चलाने के लिए भेजा। इन दोनों ने बद्र के मैदान में पहुंचकर बतहा के एक टीले पर अपनी सवारियां बिठाईं और पानी के लिए निकले। रास्ते में दो लड़कियों की आपस में झगड़ते हुए देखा। एक दूसरे से कहती कि तू मेरा कर्जा क्यों नहीं अदा करती। उसने कहा जल्दी ना करो, कल या परसों यहाँ काफ़िला आने वाला है, मैं तुझे तेरे हक दे दूंगी। अल्लाह अकबर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।